بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 6 کے سوشل اسٹڈی میں اپنا ٹاپک ارتھ پڑھیں گے۔ ارتھ جس کو ہمارا گھر بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہم زمین پر رہتے ہیں۔ یہ نظام شمسی میں واحد وہ سیارہ ہے جس پر زندگی جو ہے وہ رواں دواں ہے اور زندگی ممکن ہے۔ It is believed that our Earth is about 4.5 billion years old، یعنی مطلب یہ جو ہماری زمین ہے یہ 4.5 ارب سال پرانی ہے، اور یہ it is formed from the dust and gases that surround the sun، اور سورج کے گرد جو گیسز ہیں اور جو گرد ہے یہ اس سے مل کر بنا ہے۔ زمین کے وجود کے بارے میں مختلف قسم کی جو تھیوریاں ہیں وہ پیش کی گئی ہیں، جس میں نیوبلر تھیوری بھی ہم نے پڑھی تھی۔ اب according to the definition in your book, let us discuss that what is the earth. In the whole universe, the earth is the only planet yet known to have life on it، یعنی یہ نظام شمسی میں بلکہ اس کائنات میں واحد وہ سیارہ ہے جس پر زندگی ممکن ہے، یہ زندگی رکھتی ہے۔ Life on earth is possible because of the earth perfect living environment، یعنی مطلب زمین پر زندگی اس کے ایک خوشگوار ماحول کی وجہ سے جو ہے وہ ممکن ہے۔ اللہ has blessed our earth with air, water and cultivable land required for the survival of living things۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر پانی، ہوا اور قابل کاشت زمینیں بنائی ہے، جس کی وجہ سے یعنی انسانی زندگی یا کسی دوسرے جاندار کی زندگی جو ہے وہ ممکن ہے۔ یہ تمام چیزیں جس میں ہوا اور زمین، پانی یہ شامل ہے، تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ ایک کرہ ہے اور یہ ایک کرے کے 4 حصے ہیں۔ تو وہ اس کرے کو ہوا میں، زمین میں، پانی میں اور زندہ جو رہنے والی چیزیں ہیں اس میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کا خیال ہے کہ یہ اسپیئر جو ہے یعنی مطلب یہ کرہ جو ہے یہ ان 4 چیزوں سے مل کر بنا ہے، یہ 4 چیزیں اس کے لیے لازمی ہیں۔ زمین 3 تہوں پر مشتمل ہے، جس میں سب سے پہلا جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس کو کرسٹ کہتے ہیں۔ دوسرا جو بلو کلر کا ہے یہ آپ کو مینٹل دکھائی دیتا ہے، اور یہ یلو جو ہے یہ آؤٹر کور ہے، اور یہ ریڈ جو ہے یہ انر کور ہے۔ تو اس کے ساتھ پھر تفصیل سے بحث کریں گے۔ ابھی ہم ایٹماسفیئر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ہوا، پانی اور یہ سب کچھ چیزیں جو ہے وہ پیدا کی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ زمین پر زندگی یعنی مطلب گزاری جا سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ our earth is surrounded by a blanket of air called the atmosphere۔ The atmosphere not only help us breathe but it also protect the earth from getting too hot or too cold۔ It also protect us from the meteorites۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ایٹماسفیئر ہے یعنی یہ جو کرۂ ہوائی ہے، یہ اس کو انگلش میں ایٹماسفیئر کہتے ہیں۔ اس نے زمین کو گھیرا ہوا ہے، یعنی یہ زمینوں کے گرد جو ہے گیسوں کا ایک ہول ہے۔ یہ زمین کو بہت زیادہ گرم ہونے یا بہت ٹھنڈا ہونے سے بچاتی ہے، یہ ہمیں شہابی ٹوٹ کر نیچے آنے سے بھی بچاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایٹماسفیئر مینلی کمپوزڈ آف 78% آف نائٹروجن اینڈ 21% آف آکسیجن۔ اس میں 78% جو ہے وہ نائٹروجن ہے اور 21% آکسیجن ہے۔ 1% ادر گیسز انکلوڈنگ ہیلیم، نیان، آرگن، کرپٹان، زینان اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ، اور 1% جو ہے یہ مختلف قسم کے گیسز ہیں جس میں ہیلیم، نیان، آرگن، کرپٹان، زینان اور کاربن ڈائی آکسائڈ شامل ہے۔ یعنی زمین کے گرد ایک خاص اونچائی تک مختلف گیسوں کا ایک غلاف ہے جس کو جغرافیہ میں کرۂ ہوائی کہتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں ایٹماسفیئر کہتے ہیں۔ یہ مختلف گیسوں سے بنا ہوا ہے، اور اس کرۂ ہوائی میں ان گیسز کے علاوہ آبی بخارات اور جس کو واٹر ویپر بھی کہتے ہیں، اور خاکی ذرات جس کو ڈسٹ پارٹیکل کہتے ہیں وہ بھی شامل ہے۔ پھر اس کے بعد جس طریقے سے ہم نے پڑھا کہ ایٹماسفیئر ہے، تو ایٹماسفیئر مختلف قسم کے لیئرز پر مشتمل ہے۔ اس کی مختلف قسم کی تہیں ہیں جو آپ کو تصویر میں دکھائی دے رہے ہیں۔ فرسٹ جو زمین کے بالکل قریب ہے
اس کو ٹروپوسفیئر کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہے اسٹریٹوسفیئر، اور اس کے بعد ہے میزوسفیئر، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے تھرموسفیئر، اور لاسٹ جو ہے وہ ایگزوسفیئر ہے۔ تو لیٹ اس ڈسکس اٹ ان ڈیٹیل۔ The troposphere starts at the Earth's surface and extends to 8 to 14 kilometers. The weather forms and change in this layer. کہتے ہیں کہ جو ٹروپوسفیئر ہے یہ زمین سے بالکل متصل ہے، یہ 8 کلومیٹر سے 14 کلومیٹر تک اونچا ہے، اور یہاں پہ موسم جو ہے وہ بنتے ہیں، یعنی مطلب جو دنیا میں ہم موسم آبزرو کر لیتے ہیں تو یہ اس لیئر کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ تمام موسم اس میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ اسٹریٹوسفیئر ہے، تو کہتے ہیں کہ اسٹارٹ اباؤٹ دا ٹروپوسفیئر ابو دا ٹروپوسفیئر اینڈ ایکسٹینڈ 50 کلومیٹرز، یعنی ٹروپوسفیئر سے جب آپ اوپر جائیں گے تو اسٹریٹوسفیئر شروع ہوتا ہے 50 کلومیٹر تک یہ واقع ہیں۔ دس لیئر انکلوڈ دا اوزون لیئر دیٹ پروٹیکٹ دا ارتھ فرام دا ہارم الٹرا وائلٹ ریز، اس میں اوزون کی جو تہ ہے وہ موجود ہے، جس کی وجہ سے زمین الٹرا وائلٹ یعنی بنفشی شعاعیں پہنچنے سے محفوظ رہتی ہے، یعنی مطلب ہم ایک کہہ سکتے ہیں کہ اس تہ کی وجہ سے جس میں یہ اوزون واقع ہیں، تو اس اوزون کی وجہ سے یہ سورج کی الٹرا وائلٹ ریڈیشن جو ہے اسے ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے اور اس کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتی۔ اس کے بعد ہے دا میزوسفیئر، تو کہتے ہیں کہ اسٹارٹ ابو دا اسٹریٹوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر سے اوپر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اینڈ ایکسٹینڈ ٹو 85 کلومیٹر، اور 85 کلومیٹر تک اوپر جاتا ہے۔ دس لیئر برنز میٹرائڈس، اور اس میں شہابیے جلتے ہیں، یعنی مطلب جو میٹرائڈس ہیں جو کہ خلا میں پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑے جو ہے وہ سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور اس آربٹس میں جو ہے وہ چلتے پھرتے ہیں، تو وہ اس میں برن اپ ہو جاتے ہیں اور وہ شعلہ ہو جاتے ہیں۔ دا تھرموسفیئر اسٹارٹ ابو دا میزوسفیئر، میزوسفیئر کے اوپر جو ہے وہ تھرموسفیئر ہے اینڈ ایکسٹینڈ ٹو 600 کلومیٹر، کہتے ہیں کہ یہ 600 کلومیٹر تک گیا ہے۔ ہیئر مین میڈ سیٹلائٹس آر فاؤنڈ آربٹنگ دا ارتھ، یہ وہ لیئر ہے جس میں زمین سے ارد گرد جو ہے وہ آرٹیفیشل جو سیارے جو انسان نے بنائے ہوتے ہیں اور خلا میں بھجوائے ہوتے ہیں، وہ اس سے اپنا چکر پورا کرتے ہیں، یعنی وہ زمین کے گرد اسی لیئر میں جو ہے نا اپنا چکر پورا کر لیتے ہیں۔ لاسٹ میں جو ہے وہ ہے دا ایگزوسفیئر، تو کہتے ہیں کہ ایگزوسفیئر اسٹارٹس ابو دا تھرموسفیئر، تھرموسفیئر کے اوپر جو ہے وہ ایگزوسفیئر ہے اینڈ ایکسٹینڈ ٹو 10,000 کلومیٹرز، اور 10,000 کلومیٹر تک اوپر گیا ہے۔ اٹ از دا ایج آف دا ارتھ ایٹماسفیئر، اور یہ زمین کے کرۂ ہوائی کا آخری کنارہ ہے، یعنی مطلب اس سے اوپر پھر جو ہے وہ اسپیس شروع ہو جاتا ہے، یہ وہاں تک ایکسٹینڈ ہو چکا ہے۔ آج کے لیکچر میں آپ نے ارتھ کے بارے میں پڑھا کہ ہماری جو زمین ہے یہ 4.5 ارب سال پرانی ہے، اور یہ سورج کے گرد جو گیسز ہیں اور جو گرد ہے اس سے مل کر بنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بات بھی بتائی کہ سارے کائنات میں جو ہے وہ زمین واحد سیارہ ہے جس میں پانی بھی ہے، جس میں ہوا بھی ہے، اور جس میں کلٹیویبل لینڈ بھی ہے، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائے ہیں، جس کی وجہ سے اس زمین پر ہماری زندگی جو ہے وہ ممکن ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا، اور پھر کرۂ ہوائی کے بارے میں یعنی جو ایٹماسفیئر ہے وہ بھی ہم نے پڑھا کہ یہ زمین کے گرد ایک خاص اونچائی تک مختلف گیسوں کا ایک غلاف ہے، جس کو ہم جغرافیہ میں کرۂ ہوائی اور انگلش میں ہم اس کو ایٹماسفیئر کہتے ہیں۔ یہ مختلف گیسوں سے بنا ہے، اور ان گیسوں کے علاوہ اس میں واٹر ویپر اور ڈسٹ پارٹیکل جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ پھر یہ ہم نے بتایا کہ کرۂ ہوائی میں زیادہ تر جو ہے وہ نائٹروجن اور آکسیجن اور دوسرے جو گیسز جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اس میں آرگن بھی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے، اوزون بھی ہے، زینن بھی ہے، یہ تمام گیسز جو ہے اس کے علاوہ اس میں شامل ہے۔ تو امید ہے کہ آج کے لیکچر میں آپ نے زمین کے بارے میں اور ایٹماسفیئر کے بارے میں تفصیل سے پڑھا، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ کا ہوم اسائنمنٹ آج کے لیے جو ہے وہ ہے رائٹ اینڈ میمورائز دا ایٹماسفیئرک لیئرز، یعنی آپ نے ایٹماسفیئر کے جو لیئرز ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، جو ٹروپوسفیئر اور اسٹریٹوسفیئر، یعنی اس کو کنزیکٹیو طریقے سے آپ نے جو ہے وہ یاد بھی کرنا ہے، اور اپنے ایک نوٹ بک میں جو ہے اس کو رائٹ بھی کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔